اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے کہ ہمارے پیارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کافی لمبی ہے، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر جب بھی اللہ توفیق دے گا ریاض التفسیر میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ لیکن اتنا بتا دوں، یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے والا ہے نہیں۔ دوسری اہم بات، موت کا آنا یقینی ہے، فرشتے کا آنا یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار موت آخرت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس وقت ہر آدمی تمنا کرے گا کہ دنیا میں چلا جاؤں، اچھا عمل کر کے آؤں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کا وقت آئے گا تو بے ایمان، بے دین، بے نمازی، جو بھی اللہ کے حکامات کو توڑنے والے ہیں، توڑنے والیاں ہیں، وہ کہیں گے اللہ پاک واپس بھیج دے، اللہ پاک واپس بھیج دے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب نہیں، تمہارا وقت جو ہے پورا ہو گیا۔ پوری تشریح، پوری آیت کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، خدا کے یہاں اس اعتراف کی قیمت ہے جو بغیر دیکھے کیا گیا ہو۔ دیکھنے کے بعد جو اعتراف کیا جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اسی کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور اللہ ہم سب کو ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اللہ سے دوری نہ ہو۔
اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اللہ فیصلہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.